بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس ورڈ ٹریننگ میں خوش آمدید۔ مائکروسافٹ آفس کا یہ بہت ہی پاپولر سافٹ ویئر مائکروسافٹ ورڈ ہے، جس کے اوپر جتنا بھی آفیشیل کمپوزنگ ہے کی جاتی ہے، جس میں لیٹر ٹائپنگ، سی وی پیج ڈیزائننگ، میمورنڈم ڈیزائننگز اور اسی طرح باقی ادر پروجیکٹس وغیرہ بھی اس میں ہم جو ٹیکسٹ ٹائپ پروجیکٹس ہیں یا ڈاکومنٹیشنز ہیں وہ ایم ایس ورڈ کے اوپر کی جاتی ہیں۔ تو بیسیکلی یہ ایک ورڈ پروسیسنگ اپلیکیشن ہے جو کہ ہمیں بہت پروفیشنل طریقے سے کسی ڈاکومنٹ کو کمپوز کرنے میں یہ سافٹ ویئر ہماری ہیلپ کرتا ہے اور بہت پروفیشنل فیچرز رکھتا ہے، جسٹ لائک فونٹس کے حوالے سے بھی، پرنٹنگ کے حوالے سے بھی، ایسے ہی بک کمپوزنگ کے حوالے سے بھی بہت سے اچھے فیچرز ایم ایس ورڈ ہمیں فراہم کرتا ہے، جس سے آفیشیل ورکنگ کو ہم کمپیوٹرائز وے میں بہت اچھے طریقے سے ہم اسے کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ تو آج سے ہم ایم ایس آفس ورڈ میں نیکسٹ نیو ٹیب کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں سے ایم ایس ورڈ بلینک ڈاکومنٹ ہم لے رہے ہیں۔ پچھلی جو ویڈیوز ہیں ان کے اندر ہم نے ٹیب ہوم اور انسرٹ کو کمپلیٹ سیکھا ہے اور اس سے ریلیٹڈ جو پروجیکٹس وغیرہ ہیں وہ ہم نے کیے ہیں۔ ابھی مزید بھی آگے ہمارے پروجیکٹس ہیں، ورکنگ ہے، ہم اس کو ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں، ویڈیوز میں کور اپ کر رہا ہوں۔ یہاں سے آئی سے ہم ٹیب ڈیزائن سٹارٹ کر رہے ہیں۔ یہ ہوم انسرٹ کے بعد ٹیب ڈیزائن ہے، شارٹ سی ٹیب ہے، یعنی اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیٹیلڈ آپشن نہیں ہے۔ ڈیزائن ٹیب کے اوپر سب سے پہلا ہمیں جو ٹول اویلیبل ہے گروپ، یہ تھیمز کا ہے۔ اس کے بعد ڈاکومنٹ فارمیٹنگ اور پیج بیک گراؤنڈ۔ بیسیکلی اس ٹیب کے اوپر ہمیں جو تینوں گروپ دیے گئے، یہ اس جو ڈاکومنٹ کی فارمیٹنگ ہے اس سے ریلیٹڈ ہے، مثلا تھیم سیٹ کرنا، ڈاکومنٹ فارمیٹنگ اور پیج بیک گراؤنڈ، جس میں واٹر مارک، پیج کلر اور بارڈر وغیرہ یہ آپشن ہمیں اویلیبل ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے تھیمز بیسیکلی ایفیکٹس ہوتے ہیں جو کہ ڈاکومنٹ کی جو لک ہے اس کو چینج کر دیتے ہیں۔ مثلا ڈاکومنٹ کے لک میں فونٹ ہو گیا، فونٹ فیس ہو گیا، کلر ہو گئے، ایفیکٹس ہو گئے، یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ تو ایک ہے کہ تھیمز کو اپلائی کرنا، پھر ایک ہے تھیمز کسٹمائزیشن، یعنی تھیم کو ایڈٹ کرنا، چینج کرنا، مین کہ ہم کہیں کہ تھیم یہی رہے لیکن کلر ہم چینج کر سکیں، یا کلر یہی رہے، فونٹ سکیم ہم چینج کرنا چاہتے ہیں، یا فونٹ سکیم یہی رہے، ہم ایفیکٹس چینج کرنا چاہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں اس میں کسٹمائزیشن میں شامل ہیں۔ تو دیکھیں تھیم جیسے ہی ہم چینج کرتے ہیں یا اپلائی کرتے ہیں تو یہ ون ٹو آل ہول ڈاکومنٹ کو یہ چینج کر دیتا ہے۔ اس میں صرف ٹیکسٹ ہی شامل نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ ٹیکسٹ کے جو لیولز پڑھے ہم نے، ہیڈنگز، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ ایون کہ آپ لوگ ڈاکومنٹ میں جو پکچرز وغیرہ ایڈ کرتے ہیں، گراف چارٹس ایڈ کرتے ہیں، سمارٹ آرٹس ایڈ کرتے ہیں، ان سب کا جو لے آؤٹ ہے، کلر لے آؤٹ ہے، وہ چینج ہو جاتا ہے۔ یہ تھیم اس طرح سے ون ٹو آل پورے ڈاکومنٹ کی لک کو چینج کرتا ہے۔ تو آئیے ایک ایگزامپل لیتے ہیں تاکہ تھیم کے حوالے سے ہمیں کلیریفائی ہو جائے کہ ہم کس طرح اپنے ڈاکومنٹ کا ایک اسٹینڈرڈ تھیم کے ذریعے سے بنا سکتے ہیں اور اس کو ایک ہی جگہ سے کس طرح کنٹرول یا بیلنس کر سکتے ہیں۔ یہ ہم اپنے اس ٹریننگ میں اس چیز کو سیکھتے ہیں۔ تو لیٹ سے کہ سب سے پہلے یہاں پہ ہم مثلا ٹائپ کر لیتے ہیں، فار ایگزامپل یونٹ نمبر 1، ایک سیمپل ہم بنا رہے ہیں، مثلا یونٹ نمبر 1، اور اس کے بعد اسی طرح سے مثلا ہم اس کا یونٹ نیم لکھ لیتے ہیں۔ لیٹ سے یہاں پہ میں نے لکھ دیا کمپیوٹر انٹروڈکشن، یہ فار ایگزامپل ہمارا چیپٹر نیم ہے۔ اس کے بعد اسی طرح ہمارا ٹاپک ہے، لیٹ سے انٹروڈکشن، اور اس کے بعد اسی طرح سے یہ ہمارا فرسٹ ٹاپک ہے، اور اس کے بعد آگے اس میں ڈیفینیشن۔ تو یہاں پہ اسی طرح سے میں لکھ رہا ہوں ڈیفینیشن گوز ہیئر۔ اب دیکھیں کہ یہ بھی آل سینٹینسز بالکل سیم ہیں، یعنی ان میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، یعنی ہم نے کوئی اس میں لیول یوز نہیں کیا، یہ بھی نارمل لیول کے اوپر ہیں، تو ابھی تھیم چینج کرنے سے کوئی خاص ہم اتنا کوئی ڈیفرنس یا ہم وہ چیز یہاں پہ فیل نہیں کریں گے۔ تو ہم اس کے لیے سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ ہم کرسر کو یونٹ نمبر 1، یعنی کرسر کو اس پہلی لائن کے اندر لے آئیں گے اور واپس ہوم ٹیب پہ جا کے ہم ایک بار پھر سٹائلز کا استعمال کریں گے۔ اب دیکھیں جیسے کہ سٹائلز کو ہم نے ٹریننگ جو پہلے ویڈیوز ہم نے سیکھی ہیں ان کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ سٹائلز بیسیکلی یہ بہت سی جگہوں پر ان کا یوز ہے، مطلب کمپوزنگ کے دوران بہت ان کا ایک
ایک یوز ہے، اور جیسے بھی آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھیم کے حوالے سے بھی ہم انہی کو یوز کرنے لگے ہیں، ایسے آگے ٹیبل آف کانٹینٹ بنانے کے لیے بھی اسی طرح یہ یوز ہوں گے۔ اسی طریقہ سے آگے ہمارے پاس جو آؤٹ لائن ویو ہے اس کے اندر بھی یہ یوز ہوں گے۔ تو یہاں سے ابھی دیکھیں یونٹ نمبر 1، لیٹ سے یہاں سے میں اس کو ٹائٹل اسائن کر دیتا ہوں۔ دیکھیں جیسے میں نے ٹائٹل کے اوپر کلک کیا تو فوراً اس کا لے آؤٹ یا ایک فونٹ فیس اور سائز بڑھ گیا۔ اس کے بعد سیکنڈ لائن میں ہم آگے کمپیوٹر انٹروڈکشن، اس کو لیٹ سے یہاں سے میں ہیڈنگ 1 اسائن کر دیتا ہوں۔ جیسے ہم نے ملٹی لیول لسٹ پڑھی ہے، اسی طریقے سے آپ اس کو لیول اسائن کر دیں۔ ایسے ہی انٹروڈکشن، اس کو ہیڈنگ نمبر 2، یعنی اس طرح لیول بناتا آ رہا ہوں۔ ایسے ہی ڈیفینیشن، اس کو ہیڈنگ نمبر 3 دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد دین جو ڈیٹیل ہے، اس کے بارے میں نے پہلے ویڈیوز میں بھی بتایا تھا کہ یہ نارمل ہیڈنگ کے ساتھ اس کو لکھا جاتا ہے۔ تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان چند سینٹینسز جو ابھی لکھے تھے ان میں ایک ڈیفرنس آ گیا۔ پہلے یہ بالکل جب نارمل لیول پہ تھے تو ان میں کوئی ڈیفرنس نہیں تھا، سائز کے لحاظ سے، فیس کے لحاظ سے بالکل یہ سملر تھے، لیکن اب ان میں ایک لیول بن گئے، ڈیفرنس آ گیا۔ اسی طریقے سے ہم ساتھ ساتھ ایگزامپل لیتے جاتے ہیں۔ کمپوزنگ ایک پیٹرن صرف جسٹ ایک ایگزامپل بنانی ہے، اس سے پھر دین آگے چاہے آپ لوگ 10 چیپٹر کمپوز کریں، 15 چیپٹر کمپوز کریں، سیم یہی پیٹرن پھر 1 to all پوری بک میں اینڈ تک اسی طرح سے چلے گا۔ مثلا دیکھیں کہ اسی طرح ہم ٹیپ انسرٹ اور یہاں سے ہم شیپس بھی کوئی ایڈ کر لیتے ہیں، کیونکہ میں نے جیسے بتایا کہ جب ہم تھیم کو چینج کریں گے تو وہ صرف فونٹ کے ساتھ ڈیل نہیں کرتا، بلکہ جتنی بھی کانٹینٹس ہیں ان کے ساتھ بھی اس کی ڈیلنگ ہوتی ہے، ان کا بھی لے آؤٹ چینج ہوتا ہے۔ تو لیٹ سے ہم ایک چلیں فارمیلٹی کے لیے ایک شیپ ڈرا کر لیتے ہیں۔ مثلا یہاں پہ میں ریکٹینگل ڈرا کر رہا ہوں۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے میں نے ریکٹینگل ڈرا کی تو جو ریکٹینگل کا کلر ہے وہ اوپر آپ جو ہیڈنگز ہیں ان کے کلر کے ساتھ یہ میچ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، مین کہ ابھی یہ تھیم چل رہا ہے، اس وجہ سے اس کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میچ کر رہا ہے۔ ایسے اسی طرح ہم نے شیپ ڈرا کی، اس کے علاوہ اور بھی کوئی شیپ ڈرا کر سکتے ہیں، فار ایگزامپل ایلپس اور سرکل ڈرا کر سکتے ہیں، شیپ ڈرائنگ ہم نے پہلے پڑھ رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے اسی طرح سے اگر ہم ان شیپس کے بعد لیٹ سے ہم کوئی اسی طرح سے اور مثلا کوئی ٹیبل وغیرہ ایڈ کر لیتے ہیں، فار ایگزامپل ٹیبل بھی کانٹینٹ ہے ہمارا، یہاں سے ہم ٹیبل ایڈ کر لیتے ہیں۔ تو ابھی آپ دیکھیں کہ ابھی ٹیبل بالکل ابھی سمپل ہے، یعنی ابھی اس کے اوپر کوئی اس طرح کا تھیم یا ڈیزائن نہیں ہے۔ تو ہم مثلا اس کو ہم ایڈ کر چکے ہیں، فار ایگزامپل سیریل نمبر ہو گیا، اسی طرح سے نیم ہو گیا، ایسے اسی طرح سے مثلا فادر نیم ہو گیا، ایسے اسی طرح سے ریزلٹ، لیٹ سے یہ ہمارا ٹیبل بھی بیچ میں شامل ہے، مثال دے رہا ہوں۔ حالانکہ ویسے یہ کوئی اس سے ریلیونٹ جو چیپٹر ہم ٹائپ کر رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، یہ جسٹ ایک ایگزامپل ہے کہ مثلا ٹیبل بھی آبجیکٹ کے طور پہ بیچ میں ہم نے ایڈ کر لیا۔ اب دیکھیں کہ یہ جو سیکوینس ہے آف کورس یہ اسی طریقے سے آگے چلے گا۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ جی چیپٹر نمبر 1 کے بعد فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ نیکسٹ ہمارے پاس چیپٹر نمبر 2 ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے مثلا ہمارے پاس چیپٹر نمبر کنٹرول+انٹر میں کی پریس کر رہا ہوں، یہ شارٹ کمانڈ، اس سے میں یہ پیجز بریک کر کے فار ایگزامپل یہ دیکھیں میں کچھ پیجز نیچے آ گیا، لیٹ سے پیج نمبر 13 ابھی ہم دیکھ سکتے ہیں اسٹیٹس بار سے بائیں جانب نیچے یہاں پہ پیج 13 آف 13 لکھا ہوا ہے، مطلب ابھی ہم 13ویں صفحے پہ ہیں۔ تو یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں یونٹ نمبر 2، یہاں سے ہم لے رہے ہیں، اور اسی طرح فار ایگزامپل اس کا نیم مثلا کمپیوٹر سافٹ ویئر۔ اسی طرح سے اس میں پہلا جو ٹاپک مثلا ہم انٹروڈکشن کر لیتے ہیں، اس کے بعد اسی طرح سے ہم اس میں ڈیفینیشن کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے اسی طرح سے آگے پھر ڈیفینیشن گوز ہیئر، مطلب اس طرح یہ یہاں پہ آگے پھر چیپٹر سٹارٹ ہو جائے گا۔ اب اگین دیکھیے کہ یہ جو سینٹینسز ہیں ابھی بالکل سملر ہیں، کوئی ان میں ڈیفرنس نہیں ہے، تو ہم ان میں سب سے پہلے ڈیفرنس بنا مثلا یونٹ نمبر 2 میں کرسر لے کے آئے اس کو، پھر اسی طرح پہلے چیپٹر کی طرح یہاں سے ٹائٹل میں کنورٹ کر لیجئے، یہ دیکھ لیں ٹائٹل میں کنورٹ ہوگا۔ سیکنڈ سینٹینس کو یہاں سے ہیڈنگ نمبر 1 میں کنورٹ کر لیجئے جیسے ہم نے فرسٹ چیپٹر میں کیا، اسی طرح سے اس کو ہیڈنگ نمبر 2 میں کنورٹ، یعنی اب آل ٹاپکس جو ہیں وہ ہیڈنگ 2 کے ساتھ آ رہے ہیں، اور آل چیپٹر نیمز جو ہیں وہ ہیڈنگ 1 کے ساتھ آ رہے ہیں، اور ٹائٹل یہ اوپر جو نمبرنگ ہے چیپٹر کی وہ اس کے اندر آ رہا ہے۔ ڈیفینیشن اس کو ہیڈنگ نمبر 3 اسائن کر لیجئے، اس کے بعد پھر نارمل کے ساتھ یہ ڈیٹیل ہے۔ تو ابھی اب دیکھ لیں کہ جیسے چیپٹر نمبر 1 کا لے آؤٹ تھا ایسے ہی بالکل اسی پیٹرن پہ چلتے ہوئے چیپٹر نمبر 2 کا لے آؤٹ ہے۔ اسی طرح کہ ہم اس پہ بھی کوئی ہم شیپس وغیرہ ڈرا کر لیتے ہیں، لیٹ سے یہاں سے میں نے ایک شیپ ڈرا کی تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں جس کا تھیم کلر ہے وہ ابھی یہ بلو چل رہا ہے۔
اب دیکھیے کہ اب ہم یہ تھوڑا بہت کام کر چکے ہیں اس ڈاکومنٹ کے اندر، یعنی ہم نے سیمپل 2 چیپٹرز ہیں وہ ایڈ کیے، قسم کے کمپوز کیے ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ تھیمز کو چینج کرنے پر ہمارے ڈاکومنٹ کے اوپر کیا فرق پڑے گا. سو یہاں سے بھی فرسٹ یونٹ کے اوپر ہم آگے سٹارٹ میں اسکرول کر کے واپس پہلے صفحے پہ آ چکا ہوں. یہاں سے ہم ٹیب ڈیزائن اور لے آؤٹ تھیمز، ہم ڈیزائن کے اندر جیسے ہی تھیمز کے اوپر آئیں گے تو یہاں ابھی ہمیں ڈیفرنٹ تھیمز اس لسٹ میں ہمیں اویلیبل ہیں. تھیم ایک پری سیٹڈ آپ کہہ لیں کہ ایفیکٹس ہیں یا پری سیٹڈ ایک سٹائل ہوتا ہے جو کہ جیسے بھی ہم جسٹ کلک کریں گے تو پورا ڈاکومنٹ اس نیو تھیم کے اوپر شفٹ ہو جائے گا. کلر، فونٹ فیسز، سائزز، یہ ساری چیزیں، افیکٹس، یہ سارے کے سارے اس نئی تھیم کے اوپر شفٹ ہو جائیں گے. جیسے دیکھیں ابھی آپ مثلا اپنے اسمارٹ فون میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اگر کوئی تھیم چینج کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ تھیم صرف بیک گراؤنڈ کو ہی چینج نہیں کرتا بلکہ فور گراؤنڈ کو بھی چینج کر دیتا ہے، یعنی تمام آئیکن چینج ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ایک مکمل انوائرمنٹ ہمارے موبائل کی سکرین کا چینج ہو جاتا ہے. یا ڈاکومنٹ کا بھی اسی طرح سے بھی دیکھیں کہ مثلا یہاں سے ڈیفرنٹ تھیمز ہیں. ابھی جو ڈیفالٹ مثلا یہاں پہ ہے، مثلا یہ آفس تھیم چل رہا ہے، لیکن اب اس کے علاوہ کسی اور تھیم مثلا فیسٹ کے اوپر آئیں گے. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں نے کلک نہیں کیا، جسٹ فیسٹ کے اوپر کرسر لے کے گیا تو یہاں بیک پہ دیکھ لیجئے ڈاکومنٹ اس کا سٹائل تھوڑا بہت چینج ہو گیا. ایسے ہی گیلری تھرڈ اس کے اوپر لے کے آئیں، دیکھیں سٹائل چینج ہو رہا ہے، کلرز چینج ہو رہے ہیں، فونٹ فیس چینج ہو رہا ہے. ایسے اسی طرح سے ہم مثلا نیکسٹ کے اوپر گئے، یعنی یہ تھیمز ہیں، ان میں آپ کسی کا بھی ویو لے سکتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے ڈاکومنٹ کے بیک پہ آپ نوٹس لیں تو یہ چینجنگز اس کے اوپر ہو رہی ہیں. تو یہاں سے دیکھیں میں کلک نہیں کر رہا، جسٹ ابھی صرف میں اس کا ویو لے رہا ہوں. اب دیکھیں کہ جیسے ہی میں یہاں پہ اس کے اوپر لیٹ سے بھی یہ ایک مین ایونٹ کے نام سے مثلا یہ تھیم ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ اچھا ہے، فیوریٹ ہے ہمارے لیے، تو ہم اس کو جیسے ہی کلک کریں گے تو یہ دیکھیں ڈاکومنٹ کا ایک دم لے آؤٹ چینج ہو جائے گا اور ٹوٹلی دیکھیں ڈاکومنٹ ایک نیو سٹائل کے اوپر شفٹ ہو جائے گا. تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فونٹ فیس بھی چینج ہو گئے ہیں، کلرز بھی چینج ہو گئے ہیں، اور اس میں دیکھیں آل ہیڈنگز اور اس آل ڈیٹیلز لیولز کے اوپر یہ تھیم اپلائی ہوا ہے، ٹیبل کے اوپر بھی اپلائی ہوا ہے، دیکھ لیجئے. ایسے یہاں دیکھیں انٹرسٹنگ بات کہ ہم نے جو شیپس ڈرا کر رکھی تھیں ان کے اوپر بھی یہ اپلائی ہو چکا ہے. اسی طریقے سے چلیں ویل کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ چیپٹر نمبر 2 کا سٹائل کیا اس کے اوپر بھی یہ اپلائی ہوا یا نہیں. تو یہ دیکھیں ویل کرتے ہوئے یہاں پہ میں بالکل اس کو لاسٹ پہ یہاں پہ لے آتا ہوں جہاں پہ ہم چیپٹر نمبر 2 کمپوز کر رہے تھے. تو یہ دیکھیں بالکل چیپٹر نمبر 2 کے اوپر بھی اسی طریقے سے چیپٹر نمبر 1 کی طرح چینجنگز آ چکی ہیں. تو یہ تھیمز ڈاکومنٹ کے اوپر اپلائی کرنے کا یہ طریقہ ہوا اور یہ بالکل لک کو چینج کر دیتا ہے. ڈاکومنٹ ہول ڈاکومنٹ بالکل ایک نیو سٹائل پر ٹرانسفارم ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے دیکھیں اگر ہم 8 چیپٹر ہوں، 10 ہوں، 15 ہوں، ہم اس طرح آل چیپٹرز کو ہم ایک ہی جگہ سے کنٹرول کر سکتے ہیں، ان کا تھیم کنٹرول کر سکتے ہیں. سٹائل ابھی آپ دیکھیں اس کی کسٹمائزیشن ہے ڈاکومنٹ فارمیٹنگ میں بھی. یہاں پہ دیکھ لیں کلر سکیم ہے کہ اب اگر کسٹمائزیشن ہم پڑھنے لگے ہیں کہ اگر تھیم یہی رہے بس ہم کہیں کہ صرف کلر چینج کرنا ہے، تو یہ دیکھیں یہاں پہ ڈیفرنٹ کلر پیٹرنز ہمیں دیے جا رہے ہیں. ان میں سے ابھی آپ کسی ایک سکیم پر کرسر لے کے آئیں، دیکھیں ابھی مثلا میں بلو پہ لے کے آیا تو یہاں سے دیکھ لیجئے ادھر کہ پہلے والا جو کلر ہے وہ چینج ہو کر بلو پہ آ گیا. ایسے ہی گرین پہ لے جائیں گرین ہو جائے گا، ایسے ہی یلو پہ لے آئیں یلو ہو جائے گا. یعنی اس طرح سے ہم کلر سکیم یلو اورنج پہ لے آئیں یلو اورنج ہو جائے گا. ہم کلک کریں گے تو یہ دیکھیں نہ صرف یہ یہاں پہ چینج ہوگا یونٹ 2 کے لیے اور ان شیپس اور ان آبجیکٹس کے لیے، بلکہ یہ دیکھیں واپس ویل کرتے ہیں اور ہم بالکل سٹارٹ پہ جاتے ہیں تو یہ دیکھ لیں فرسٹ چیپٹر کا بھی اسی طریقے سے یہ چینج ہوگا. تو اسی طریقے سے دیکھیں بڑے آسانی سے ہم پوری ڈاکومنٹ کا لے آؤٹ ہینڈل کر سکتے ہیں اس ایک ہی جگہ سے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم نے پراپر اس طرح لیولز ہوم ٹیب سے یوز کی ہوئی ہوں، پراپر لیولنگ کی ہو، تب جا کے ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے. اگر ہم نے دیکھی پورے ڈاکومنٹ کو نارمل سے ہی ایک ہی نارمل سٹائل سے ہی کمپوز کرنا ہے تو ظاہر ہے اس میں پھر کس طرح کا کوئی خاص فرق، کوئی ڈیفرنس یا ہم یہ چیز نوٹس نہیں کر سکیں گے. ایسے ہی فونٹ ہے کہ اب تھیم اور کلر یہی رہیں گے، جبکہ یہ دیکھیں رائٹنگ دیکھیں اب یہاں سے بدل سکتے ہیں. اب یہ دیکھیں یہ جو فونٹس ہیں ان میں سارے یعنی ٹائٹل بھی ہے، ہیڈنگ 1 2 3 4 بھی ہیں، ڈیٹیلز بھی ہیں، نارمل بھی ہے، تمام ہیڈنگز جو فیسز ہیں وہ یہاں پہ افیکٹ ہو رہے ہیں. تو ان میں سے بہرحال کوئی بھی فونٹ کا سٹائل
یہاں سے ہم کلک کریں گے تو وہ ہمارے ڈاکومنٹ کے اوپر اپلائی ہو جائے گا، اور صرف یہاں پہ اپلائی نہیں ہوگا بلکہ آل چیپٹرز پہ، یعنی چیپٹر نمبر 2 بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی افیکٹ ہوگا، اور اسی طریقے سے اس کے اوپر بھی چینجنگز آ چکی ہیں۔ اسی طرح ڈاکومنٹ فارمیٹنگ میں مثلا یہاں پہ ایفیکٹس بھی ہیں، ادھر ڈاکومنٹ فارمیٹنگ کے اندر یہاں دیکھیں ہمیں مزید جو پری ڈیفائنڈ سٹائلز ہیں، دیکھیں ان میں سے مثلا یہ بارڈر فل بارڈر شیڈڈ کلر والا ہے، آپ یہ بھی کلک کر سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھ جیسے میں نے کلک کیا تو یہ دیکھ لیں صرف یہ یونٹ 2 پہ اپلائی نہیں ہوا، بلکہ یہ دیکھیں واپس ہم یونٹ 1 پہ آتے ہیں تو بالکل 1 بھی اسی طرح سے ہی افیکٹ ہوا ہے۔ تو یہ بہرحال تھیم اپلائی کرنے کا اور ڈاکومنٹ کے اوپر تھیمز کو اسپیشلی کمپوزنگ کے دوران تھیم کو اپلائی کرنے کے لیے یہ زبردست طریقہ ہے، پروفیشنل ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں اگر آپ لوگ تھیم کو ایسے ہی ڈائریکٹ یا ایسے ہی اپلائی کر رہے ہوں گے تو ظاہر اس میں مسٹیکس آ سکتی ہیں، ظاہر ہے اس میں آپ کو کنفیوژنز ہوں گی۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے اس لیے پراپر میں نے یونٹ 1 2 یہ یہاں کے سیمپل بنائے، پھر اس کے بعد ہم نے تھیم کو اپلائی کر کے ابھی آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ تھیمز نے ڈاکومنٹ کو کس طریقے سے اس کی لک کو چینج کیا، اور کس طرح ہم آسانی سے ایک جگہ سے پورے ڈاکومنٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔